تو کوئی شک نہیں ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر بظاہر دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑا کڑا امتحان ہے جس میں کسی کو ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس امتحان کی نوعیتیں بھی بالکل الگ الگ ہیں۔ یعنی یہ صرف ایسا ہی نہیں ہوتا کہ جس پر مصیبت آتی ہے، جس پر تکلیف آتی ہے، اس کا امتحان کیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے ماحول، اس کے گرد و پیش، اس کو دیکھنے والوں کا بھی امتحان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ امتحان کے لحاظ سے ایک پرفیکٹ دنیا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہزار نقائص ہیں، کیونکہ یہ عارضی طور پر بنائی گئی ہے، لیکن اس لحاظ سے اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ ہر لحاظ سے انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے خدا سے بیگانہ ہونے، خدا کی یاد کو فراموش کر دینے کا باعث کیا چیز بنتی ہے؟ وہ یہی چیز بنتی ہے کہ وہ تندرست ہے، توانا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، چیزوں پر غور کرتا ہے، جوانی کے عالم میں جو چاہتا ہے بظاہر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ حاصل کر لے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کو توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے غیر معمولی چیزیں پیش کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بیماری کی انتہائی شدت نمایاں ہو جاتی ہے، بعض اوقات غربت کی انتہائی شدت نمایاں ہو جاتی ہے، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ اس کائنات کے خالق نے جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، اگر وہ چھین لیتا تو کیا معاملہ ہوتا۔ تو یہ جو ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر ورق دفتری اس معرفت کردگار، اس میں ہر پتے کے اوپر امتحان ہی امتحان لکھا ہوا ہے۔ اصل میں ہم بعض اوقات یہ خیال کرتے ہیں کہ شکر کا امتحان جن کو اللہ بہت دیتا ہے، بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ کوئی آسان امتحان ہے۔ جن لوگوں نے اس کائنات کے نظم پر غور کیا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور ٹھیک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صبر کا امتحان جو مثال کے طور پر اس بچی کا ہو رہا ہے، اس کے والدین کا ہو رہا ہے، وہ نتیجے کے لحاظ سے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شکر کا امتحان ہے۔ اس لیے کہ اس میں تکلیف، اس کی شدت، اس کے مسائل ہر لحظے خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، کبھی خدا کو پکارنے کے لیے آدمی متوجہ ہوتا ہے، لیکن شکر غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اس میں جیسے جیسے نعمت ملتی چلی جاتی ہے، شکر کا تصور اور شکر کا احساس غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ در حقیقت میرے استحقاق کا نتیجہ ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے پایا ہے، میرے آباء و اجداد کی میراث ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امتحان کا جب آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ کامیاب ہو گیا اور ہم ناکام ہو گئے، نعمتیں پانے والے ناکام ہو گئے۔ تو اس لیے جب تک آپ دنیا کو آخرت کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک یہ سوالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ خدا کہتا ہے کہ میری طرف سے کھڑے ہو کر دیکھو، ہم اپنی طرف سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ ہماری طرف سے ظلم ہے، عدوان ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، اس کی طرف سے 5-10 دن، 60 سال، 50 سال کی ایک آزمائش ہے، آئیے میں نے دروازے کھول رکھے ہوئے ہیں، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو اس وجہ سے وہ اپنی طرف سے جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ بات دیکھتا بھی اپنی طرف سے ہے۔ وہ تو گھاس کی پتیاں جن کے آپ سر کاٹ دیتے ہیں اور جس کے نتیجے میں آپ کا لان بہت اچھا ہو جاتا ہے، کبھی گھاس کی پتی کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کھڑے کہاں ہیں؟ اگر آپ خدا کی طرف کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ تو استقبال کرنے کے لیے ہے کہ بس عزیزم چند دن کی تکلیف ہے، صبر کے ساتھ میرے حضور میں آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے ابدی جنت کے دروازے کھول رکھے ہوئے ہیں۔ تو ابدی زندگی کے مقابل میں رکھ کے اگر آپ 60-70 سال کی آزمائش کو دیکھیں تو یہ سمندر کے مقابل میں قطرہ ہے، لیکن ہمارے لیے یہی چونکہ دنیا ہوتی ہے، ہم اپنی طرف سے کھڑے ہو کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کچھ کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کر دیا، کچھ کو شکر کی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر آزمائش اور امتحان اسی طریقے سے عدلتا بدلتا رہتا تو پھر وہ قائم ہی نہ رہتا۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کو شکر کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے وہ کبھی یہ خیال ہی نہ کرتے کہ صبر بھی کوئی چیز ہے، اور جن کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے ان کے لیے وہ دنیا ہی صبر کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی نشیب اور فراز میں گر رہا ہوتا، تو وہ پھر امتحان ختم ہو جاتا۔ اگر آپ اس کو امتحان کے زاویے سے دیکھیں گے تو اس کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک حصے کے ساتھ ایک معاملہ کیا جائے، دوسرے کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے، اور وہی ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ جب بھی کوئی بلا آسمان سے آتی ہے تو یہی پوچھتی ہے کہ خانہ انوری کو جا باشد، وہ آ کے اس لیے پوچھتی ہے کہ
کہ اگر اس کو خدا عدلتا بدلتا رہے تو پھر لوگ متنبع ہو جائیں، غفلت میں مبتلا نہ رہیں، پھر انہیں احساس ہو جائے. کبھی کبھی تبدیل بھی کر دیتا ہے، آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک بھی دیتا ہے. اور کبھی وہ لوگ کہ جن کی زندگی بڑی تکلیف میں، بڑی مصیبت میں شروع ہوتی ہے، ان کے لیے عظیم نعمتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن عام طور پر ایسا نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اگر دنیا میں کشف حجاب کر دیا جائے، پردہ اٹھا دیا جائے، تو امتحان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. امتحان کو اپنی کامل شکل میں قائم رکھنے کے لیے ایک حصے کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہے، دوسرے حصے کے ساتھ دوسرا معاملہ کر رہا ہے، کبھی کبھی البتہ تبدیل کر